کدھر نہ ہوا. بہرحال وہ معاہدہ پھر ہو گیا. اس کے بعد پھر ایک فیض آباد میں دوسرا ہم فرانس کے خلاف گئے تو ایک معاہدہ ہوا. پھر اس کے بعد اس معاہدے کی توسیع کی گئی. ٹھیک ہے. پھر وہ 12 اپریل کو ایک سانحہ پیش آیا. اس کے بعد پھر ایک معاہدہ ہوا جو تقریباً شاید 19 کی رات کو ہوا. میں جیل میں تھا. 19 کی رات کو طے پایا. اس کے بعد وہ معاہدے سے بھی منحرف ہو گئی حکومت. تو پھر ایک 7 ماہ بعد ایک اور معاہدہ طے پایا. تو وہ معاہدہ نہیں تھا اصل میں. جس معاہدے میں آخری معاہدہ تھا اس میں تو میں خود موجود تھا. صاحبزادے میرے پاس لوگ آئے تھے. تو وہ معاہدہ نہیں تھا, وہ تو زبانی کلامی بات تھی. تو میں نے کہا تھا کہ اب آپ عمل کر کے دکھائیں گے. کاغذوں والی بات تو ختم ہو چکی ہے. نہ آپ کو ہم پر اعتبار ہے نہ ہمیں آپ پر اعتبار ہے. اچھا, ہوا یہ کہ ایک طرف وفاقی وزراء یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بھارت سے پیسے لے رہے ہیں, آپ را کے ایجنٹ ہیں. دوسری طرف آپ کو جو ہے اڑا کر اسپیشلی جیل سے نکال کے راتوں رات اسلام آباد لے کے جایا جا رہا تھا خفیہ ملاقاتوں کے لیے. تو آپ نے یہ پوچھا اپنے دوستوں سے کہ یار ایک طرف مجھے یہ کہہ رہے ہو, دوسری طرف مذاکرات کر رہے ہو؟ اس ملک میں جو بھی چیز ہوتی ہے نا وہ وقتی ہوتی ہے. اس وقتی چیز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بکے جاتا ہے. یعنی پاکستان کا مطلب کیا جب ہمارے بڑوں نے بنایا تھا تو کیا لا الہ الا اللہ. آج کل ان لوگوں نے بنا دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا جو منہ میں آئے بکے جا. یعنی کوئی تیاری کے بغیر کسی چیز کے بغیر جو جس کے دل میں آتا ہے وہ سامنے پھنستا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی میں آپ کو پوچھ کر بتا دوں گا, میرے پاس انفارمیشن نہیں. وہ سمجھتا ہے, اپنا پورا حق سمجھتا ہے کہ میرے ذہن میں جو چیزیں آئی ہیں میں اس کو بتا دوں اور اس کو بیان کر دوں. تو یہی حالات اس وقت حکومت اور ان کے وزیروں کی تھی کہ جو ان کے منہ میں ان کو خود نہیں پتا تھا کہ ہم کیا چاہتے ہیں, معاہدہ کہاں ہوا ہے کیسے. لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنا جناب روب جمانے کے لیے اور شیخ رشید جیسے لوگ اور فواد چودھری جیسے لوگ میڈیا پہ آ کر, یہ تو آپ میڈیا والوں کی بھی مہربانی ہے کہ ان کی لایانی گفتگو پوری قوم کو سناتے رہتے ہیں. آپ یہ نہیں یاد آپ کو کہ ہمارے وارنٹ نکل آئے تھے آپ کی وجہ سے؟ جی وہ بالکل یاد ہے. مہربانی یاد نہیں آپ کو؟ اب میں نے بحثیت مجموعی بات. بالکل. لیکن ایک بحثیت مجموعی اگر بات کریں تو میں آپ کو جو بات کہنے لگا ہوں وہ ذرا سخت ہے. میں پہلے اس کے لیے اپولوجائز کر رہا ہوں, معذرت کر رہا ہوں. نہیں, آپ کو ضرورت نہیں. ہمارا ایک عام تاثر ہے کہ مولوی سے بچو, مولوی تشدد پسند ہے, مولوی جو ہے عورتوں پہ ظلم کرنے والا ہے, مولوی جو ہے بچوں کی تعلیم کے خلاف ہے, مولوی جو ہے وہ پروگریسو ہونے کے خلاف ہے. اور پھر ہمیں تو ایک عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ جی یہ دیوبندی ہے, یہ اہل حدیث ہے, یہ اہل سنت ہے, یہ اہل تشیع ہے, یہ بالکل نہیں پتہ. تو جب ہم مولوی کو دیکھتے ہیں ہم سب کو ایک ساتھ کر دیتے ہیں. دیکھیں اب اس میں طالبان آ جائے, اس میں تحریک طالبان آ جائے, اس میں تحریک لبیک آ جائے, وہ تو اس چیز کا اور اس کم علمی کا آپ کو نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیں ہمیں ذاتی حیثیت میں تو کبھی نقصان نہیں ہوتا ان ساری چیزوں کا. لیکن جس تناظر میں یہ ہے, یہ ایک پروپیگنڈا ہے. یہ شروع سے آپ جب سے دیندار کو مولوی کہا جاتا ہے نا, جس نے آپ کے ہاں داڑھی رکھ لی وہ مولوی ہے, وہی آپ اس کو مولوی گنتے ہیں. تو یاد رکھیے گا دیندار آدمی سے نرم کوئی شخص نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں کہ جو عورتوں پر ظلم کیا ہے شروع دن سے لے کر آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ظلم کی تفصیل کیا ہے. یورپ میں جو کچھ ہوتا, پاکستان میں جو کچھ آج تک خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے, کیا اس کے سارے ذمہ داران مولوی؟ اس ملک کے باغ دوڑ کب مولویوں کے ہاتھ میں آئی؟ ایسے کچھ گھروں میں خواتین بھی کم نہیں کرتی. جی وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ان کا کیا رول ہے اس میں. لیکن آج تک کسی بھی معاملے میں خواتین کا کوئی معاملہ ہے, اگرچہ وہ سانے مینار پاکستان ہو یا کسی بھی طرح کا ہو یا کوڑے مارنے والی بات ہو, آپ اس پر مولویوں کا رد عمل پوچھیں پوری قوم سے. لیکن جب بات آ جاتی ہے ان کے اوپر, ان کے اپنے کے اوپر, تو یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ یہ اپنی خواتین کے ساتھ کیا اشر کرتے ہیں. یہ اپنی بیٹیاں خود بیچ کر آئے ہیں آپ کے سامنے. عافیہ صدیقی کو ہم نے مولوی نے بیچا ہے. تو خواتین کے اوپر ظلم ہو یا معاشرے کے اندر, یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو کر دیا گیا ہے اور وہ قوم کے ذہنوں کے بچوں کے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا. کوئی داڑھی رکھ لے تو مولوی بن رہا ہے. بھی مولوی بننا کون سا جرم ہے؟ یہ تو پھر ہمارے قائد کو سلام پیش کرنا چاہیے. یہ تو بتائیں نا کہ ممبر جو ہے سب سے بڑی سنت ہے, اور اس پہ کیوں ڈویژن ہو؟ ممبر کے اوپر ڈویژن کیوں؟ دیکھیں خیالات کے اندر ڈویژن ہونا اور بات ہے, اس کے عمل کے اندر ڈویژن ہونا اور بات ہے, لیکن اس کا معاشرے پر اثر کیا پڑ رہا ہے اس کے اندر تو کوئی ڈویژن نہیں ہے. اگر میں کہہ رہا ہوں تو میرا بھی مسئلہ یہ ہے کہ میرا بھی نعرہ یہ ہے کہ میں